دوسری بات جو میں پیرنٹنگ کے حوالے سے اب کچھ باتیں اور اصول کی شکل میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ جو اولڈر جنریشن ہے وہ ایک دوسرے عالم اور دوسری دنیا میں ہوتی ہے، اور جو ینگر جنریشن ہے وہ ایک الگ دنیا میں ہوتی ہے. دونوں میں ایک گیپ ہوتا ہے جو نیچرل ہے، لیکن آج کے زمانے میں یہ گیپ بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے، کیونکہ زمانہ اتنا تیز چینج ہو رہا ہے اور اتنا ٹیکنالوجی کی ترقیات ہو رہی ہیں، ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے کہ ہر سال ایک نئی چیز سامنے آتی ہے. ابھی آج سے 2-3 سال پہلے، بلکہ میں کہوں گا کہ ہمارے ملک ہندوستان میں میجورٹی آج سے چند مہینوں پہلے تک اے آئی کو نہیں جانتی تھی. آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال کیا ہے، اس کا کام کیا ہے، اس کا رول کیا ہے، اس کو نہیں جانتی تھی. اب ایک تعداد ہے جو جاننے لگی ہے، اس کو استعمال بھی کرنے لگی ہے، ان پلیٹ فارمز کے ذریعے سے نالج بھی حاصل کرنے لگی ہے، اس پر جا کر بہت ساری چیزوں کو ڈسکس کرنے لگی ہے. تو زمانہ اتنی تیزی سے بدل رہا ہے. آج سے 20 سال پہلے موبائل فون اور سیل فونز کو لوگ اتنا جانتے نہیں تھے، اس کا رواج نہیں تھا. لیکن کیسے زمانہ بدلا ہے، اور ایک جنریشن کے اندر ایک زمین آسمان کا انقلاب آ گیا ہے. ایسے ہی آگے آنے والے زمانے میں بھی زبردست انقلاب آنے والا ہے. تو جو آج کا یوتھ ہے اس کی جو سوچ ہے، جس حالات اور چیلنجز کو وہ فیس کر رہا ہے، بڑی حد تک اولڈر جنریشن اس کو نہیں سمجھ پاتی ہے، اس کو محسوس نہیں کرتی، اس کو ریئلائز نہیں کرتی، جس کی بنیاد پر وہ سولوشنز نہیں لا پاتی ہے جو مطلوب ہے، وہ ڈائریکشن نہیں دے پاتی ہے جو ینگ جنریشن کو فتنوں سے بچا سکتے ہیں. اس کا ایک سب سے بڑا بیریئر یہ ہے کہ ہم بچوں کے ساتھ جو ایک گیپ بناتے ہیں، وہ گیپ کبھی کبھی نقصان دہ بن جاتا ہے. دیکھیے، ایک طرف مغربی تہذیب ہے، یورپین سویلائزیشن ہے، ماڈرن سویلائزیشن ہے، کہ جس کے اندر سارے اخلاق کے پردے اتار دیے گئے اور ساری حدوں کو توڑ دیا گیا ہے، اور انسان کو مادر پدر آزاد کر دیا گیا ہے. انسان کو تمام اخلاقیات سے اور مورالٹی سے خالی کر کے ایک محض حیوانی جسم بنا دیا گیا ہے. اس کی فزیکل اور اس کی ڈیزائر بیس جو چیزیں ہیں اسی کے پر فوکس رہ گیا ہے. اس سے ہٹ کر اس کی اسپریچولیٹی، اس کی سول، اس کے اندر کا ایمان، فیتھ، ان تمام چیزوں کو نیگلیکٹ کر دیا گیا ہے. ایک طرف وہ ورلڈ، اس کے نزدیک کیا ہے، باپ اور بیٹے میں کوئی فرق نہیں ہے، ماں اور بچی میں کوئی فرق نہیں ہے، سب ایک دوسرے کے لیے اوپن ہے، آزاد ہے، کوئی کسی کے سامنے کچھ کرتا رہے، کوئی حیا کی بات نہیں ہے. وہاں بچہ ماں کے سامنے اپنے تمام حدود کو اخلاقی پار کر کے غلط تعلقات بنا رہا ہوتا ہے، برائیاں کر رہا ہوتا ہے. جو سماج میں غلط چیز سمجھی جاتی ہے ہمارے سماج میں، وہ ماڈرن ورلڈ کے اندر اور یورپین تہذیب اور سویلائزیشن کے اندر آزادانہ کی جاتی ہے، اور اس پر کوئی روک ٹوک نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر انہوں نے آزادی کا تصور دے دیا ہے. دوسری طرف ہمارے ہاں ایک مشرقی تہذیب ہے، ایک ایشین تہذیب ہے، ہمارے سب کانٹیننٹ کی تہذیب ہے، جس کے اندر بڑی حد تک اخلاق ہیں، اور ابھی بھی اس گرے زمانے کے اندر بھی ان کے مقابلے میں کسی قدر اخلاقیات باقی ہیں اور اخلاقی قدروں کا لحاظ ہے، ویلیوز ہیں. لیکن ایک ریسٹرکشن، ایک بیریئر ایسا بنا دیا گیا ہے کہ بچوں کے ساتھ بہت ساری چیزوں میں ڈسکشن نہیں ہوتا. ماں باپ اور بچوں میں ایسا گیپ ہوتا ہے کہ ان کو کیسے رہنمائی دینی ہے، ان کی ڈیزائرز کیا ہے، جس کے مطابق ان کو راستہ بتانا ہے، اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اس کی طرف توجہ نہیں کی جاتی ہے. بچے کے اندر بہت سارے سوالات ہوتے ہیں. ایڈولسن کا جب ایج آتا ہے، جب بچہ بالغ ہو جاتا ہے، اس کے بعد اس میں طرح طرح کی چیزیں پیدا ہو رہی ہوتی ہیں، چینجز آ رہے ہوتے ہیں. لڑکیاں ہارمونل چینجز کا شکار ہوتی ہیں، لڑکے بہت سارے خیالات اور تھاٹس کے اندر جا رہے ہوتے ہیں. اس موقع کے اوپر اگر ان کو چھوڑ دیا گیا اور ان کو اگر اپنی ان تمام باتوں کو سمجھنے، سمجھانے، ڈسکس کرنے کے لیے وہ سائیکل ملا جو سائیکل ان کو غلط طرف لے جا سکتا ہے، تو ہم بعد میں کبھی بھی ان بچوں کو واپس نہیں لا پائیں گے. اگر اس اسٹیج کے اندر ہم نے اپنے بچوں کو پکڑ لیا، ان کے سامنے صحیح طور پر ڈسکشن کر کے ان کے کوشچنز کا آنسر دے دیا، ان کو صحیح راستہ بتا دیا، ان کے اندر کی مورالٹی کو ڈیولپ کر دیا، اور ان کے اندر صحیح پرنسپل سیٹ کر دیا کہ
انہیں کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کس کے ساتھ کرنا ہے، ان کے اندر جو ایک طبعی چینج آیا ہے اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، کیسے وہ اپنی بلوغت کے زمانے کو گزاریں گے، ان کے لیے کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا اللہ کی رہنمائی ہے، کیا راستہ ہے، انہیں کن چیزوں سے بچنا ہے اور کیسے بچنا ہے، ان کو کیسے اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے جائز الٹرنیٹیوز کو یوز کرنا ہے، جو فن ہے، جو جائز فن ہے، جو ایکٹیویٹیز ہیں، ان میں کیسے ان کو انوالو ہونا ہے، یہ بہت اہم چیز ہوتی ہے۔ تیسرا پرنسپل اور تیسری بات یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو انگیج کرنا سیکھیں۔ آج بڑی کمزوری یہ ہے کہ ماں باپ ایک الگ دنیا میں ہیں، بچے ایک الگ دنیا میں ہیں۔ خاص طور پہ جب بچے ٹین ایج میں آ رہے ہوتے ہیں تو ان کی ایک الگ دنیا بن جاتی ہے اور ماں باپ سے وہ بہت دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ وہ ایک نیچرل اثر ہوتا ہے، افیکٹ ہوتا ہے کہ بچے ٹین ایج میں آنے کے بعد ماں باپ سے ذرا دور اور فرینڈس سے زیادہ قریب ہونے لگتے ہیں۔ اس اسٹیج کے اندر بچوں کو انگیج کرنا یہ بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے، ان کو پروڈکٹیو چیزوں میں انگیج کرنا، کیونکہ ان کے اندر صلاحیت ہے، ٹیلنٹ ہے، اسکل ہے، ٹائم ہے، اس کو اگر آپ نے پراپر یوز کرا دیا تو پھر وہ بچہ پروڈکٹیو بنے گا، اس کو صحیح گروتھ ملے گی اور وہ آگے بڑھے گا۔ آج کے زمانے میں ہم ایک بڑا مسئلہ یہ دیکھتے ہیں کہ بچوں کے پاس ایکٹیویٹیز نہیں ہے، اسپورٹس کی کمی ہے، بچوں کے پاس اپنی فزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ ڈیجیٹل دنیا کے شکار ہوتے چلے جاتے ہیں۔ آج دنیا ڈیجیٹلائز ہوئی ہے لیکن ہمارے یوتھ کی صلاحیتیں، ان کی ہیلتھ بہت متاثر ہو رہی ہے اس کی وجہ سے، کیونکہ ان کو انگیج کرنے کے لیے فزیکل ایکٹیویٹیز نہیں ہے۔ تو بچوں کے لیے، لڑکوں کے لیے اور لڑکیوں کے لیے بھی فزیکل ایکٹیویٹیز کو پروموٹ کرنا، اس میں ان کا وقت لگانا، اس میں ان کو توجہ دلانا، یہ چیز کیا کرے گی کہ ان کے اندر کا جو ایک پاور ہے اس کو صحیح راستے میں استعمال کرنے کی ان کو صلاحیت پیدا کرنے کا ہنر آئے گا، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے اندر جو موبائل ایڈکشن ہے، سوشل میڈیا ایڈکشن ہے، اس کے پیچھے بھاگتے رہنا اور اسی کو اپنی دنیا بنا لینا، اور آج کے زمانے میں تو ایسے ایسے مسائل آ رہے ہیں کہ لوگ ہیومن انٹریکشن سے زیادہ ڈیجیٹل انٹریکشن کو پریفرنس دے رہے ہیں۔ کتنے ہی لوگ ہیں آج جو اپنا دوست اے آئی کو بنا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں میرا سب سے بیسٹ فرینڈ جو ہے وہ اے آئی ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، کیونکہ میں اس سے جو بھی بات کرتا ہوں وہ میرے من کے مطابق مجھے جواب دیتا ہے، مجھ سے ٹاک کرتا ہے، مجھے ہینڈل کرتا ہے، میری ہر چیز کو سمجھتا ہے، میری فیلنگ کو محسوس کر رہا ہے۔ میں دوسروں کے ساتھ اس طرح انٹریکٹ نہیں کر پا رہا ہوں، تو اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ وہ اس کا شکار ہو کے اسی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور یہ بہت بڑا چیلنج ہے، کیونکہ اگر ہیومنس کے ساتھ ڈی اٹریکشن ہو جائے گا تو پھر انسان اس دلدل میں چلا جائے گا، اس عالم میں چلا جائے گا کہ جس کے پاس پھر پروڈکٹیوٹی کچھ نہیں بچے گی، اور وہ انسان بہت ہی زیادہ فتنوں کا شکار اس کی وجہ سے ہوتا چلا جائے گا۔ آج آپ دیکھیے جتنے ڈاؤٹس ہیں دین کے بارے میں، ایمان کے بارے میں، کلچر کے بارے میں، یا جتنے زیادہ ایڈکشنز ہیں، ڈیجیٹل ایڈکشنز، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے یوتھ کو، اپنے نوجوانوں کو صحیح گائیڈنس نہیں دیا ہے کہ وہ کیسے ان چیزوں کو استعمال کریں، کیسے ان چیزوں کو لیں، اور کس طریقے پر وہ اس کو بینیفیشیل بنیں، اور کیا رولز اور ریگولیشنز اس کے لیے ہونے چاہیے۔ تو سب سے اہم چیز کیا ہے کہ ہم ان کو انگیج کرنا سیکھیں، ان کو پروڈکٹیو بنانا سیکھیں، ان کے اندر کریٹیوٹی پیدا کریں۔ جو کریٹیوٹی ہے وہ ان کے اندر سوچ کے اندر ہونی چاہیے، اور ان کا ٹائم کنزمپشن جو ہونا چاہیے وہ زیادہ سے زیادہ فزیکل ایکٹیویٹیز کے اندر ہونا چاہیے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ان کی مورالٹی کو ڈیولپ کرنے کے لیے دین کی تعلیم، دین کی رہنمائی، دین کا درس، دین کی نصیحت برابر ان کو دی جاتی رہے۔ گھر کے ذریعے سے جو دین دیا جاتا ہے وہ کبھی بھی باہر سے نہیں ہوتا ہے۔ تو جو گیپ ہمارے جنریشنز کے درمیان ہو رہا ہے اس کی وجہ سے بہت سارے فتنے پیدا ہو رہے ہیں، بچے نوجوان بہت سارے ایسے پرابلمس کا شکار ہو جاتے ہیں، ڈس بیلنس کی وجہ سے کچھ ایسی چیزوں میں پڑ جاتے ہیں جو غلط ہوتی ہیں، لیکن وہ کبھی بھی اپنے ماں باپ سے، پیرنٹس سے، قریبی لوگوں سے ڈسکس نہیں کر پاتے۔ وہ دوسروں کے پاس جاتے ہیں تو وہ ان کو مینیپولیٹ کرتے ہیں اور ہائی جیک کرتے ہیں۔ میں آپ کو ایک انسیڈنٹ بتاتا ہوں، مینگلور کا انسیڈنٹ ہے، اسی شہر کا انسیڈنٹ ہے۔ ایک نوجوان لڑکی ٹین ایج کے اندر
کچھ غلط ہاتھوں میں پڑ جاتی ہے، اور ایک اچھے گھر کی ہے، اچھا ماحول ہے، لیکن وہ غلط راستے پر چلی گئی، اس کو کچھ غلط لوگوں نے استعمال کیا، اور یعنی اس کے ساتھ سیکسولی ابیوز کیا اور اس کے ساتھ غلط ریلیشن شپ بنایا۔ اب اس کے نتیجے میں اس نے اس کو ہینڈل کرنے کے لیے اپنے ماں باپ کی طرف اپروچ کرنا چاہا تو وہ کامیاب نہیں ہوئی۔ اس نے ماں باپ سے ڈائریکٹ نہ صحیح انڈائریکٹ کچھ باتیں کی کہ اس کو کچھ پرابلم ہو رہی ہے، بلیڈنگ ہو رہی ہے، اس طرح کی باتیں، لیکن ماں نے اس کو دبانے اور چھپانے کی کوشش کی اور اس کو ڈسکس نہیں کیا اور دبا کے روک دیا، اس کو اوپن نہیں ہونے دیا، اس کے ساتھ ڈسکس نہیں کیا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ اس نے دوسرے لوگوں کے ساتھ، اپنے فرینڈس کے ساتھ اس کو ڈسکس کرنا شروع کیا۔ جب فرینڈس کے ساتھ ڈسکس کیا تو ان میں بھی کچھ میل فرینڈس ایسے جڑ گئے کہ جن تک یہ بات پہنچی تو انہوں نے اس کے بیس کے اوپر اس کو ایکسپلائٹ کیا۔ وہ ایکسپلائٹیشن سے گزرنے کے بعد وہ جب پرابلم میں آئی تو اس نے پھر اپنے اسکول کے پرنسپلس کے ساتھ اس کو ڈسکس کیا۔ جب پرنسپل کے ساتھ ڈسکس کیا، میل پرنسپل تھا، تو اس نے اس کا ایکسپلائٹ کیا، اس کو بیس بنا کر اس کی بنیاد پر اس کے ساتھ غلط کام کیا۔ پھر اس کے بعد اس کے اندر بھی کچھ نہ کچھ ایڈولسن کی وجہ سے کچھ خواہشات پیدا ہونا شروع ہوئی، تو اس نے اپنے کچھ کزنس کے ساتھ بھی غلط ریلیشن شپ بنایا اور وہ اس میں پڑی، اور اس نے 10-20 لوگوں کے ساتھ غلط تعلقات بناتے بناتے اپنی پوری زندگی کو برباد کرتے کرتے خودکشی تک کا راستہ اختیار کیا۔ وہ سوسائڈ کی طرف بڑھ گئی، وہ اس راستے پر گئی کیونکہ وہ اب زندگی میں دیکھ رہی تھی کہ میرے پاس سارے دروازے بند ہو گئے اور میں اب واپس نہیں پلٹ سکتی ہوں۔ تو اس طرح کی چیز پیدا کیسے ہوئی؟ کیونکہ اس کو انیشیل اسٹیج کے اندر گائیڈنس نہیں ہے، اس کو اپنے کلوز لوگ جو اس کو صحیح طور پر سمجھتے، اس کو اپنا مان کر اس کی گائیڈنس کرتے، اس کو ایکسپلائٹیشن سے بچاتے، اس کو راستہ دکھاتے، وہ لوگ سامنے نہیں آئے۔ تو ماں کی ذمہ داری اپنی بچیوں کو لے کر، باپ کی ذمہ داری اپنے لڑکوں کو لے کر بہت اہم ہوتی ہے کہ وہ کیسے ان کے ساتھ ایک اسپیس کے اندر اوپن رہیں اور ایک دائرے کے اندر ایک اخلاقی دروازہ بھی بنا کر رکھیں، کہ ایسا نہ ہو کہ وہ بالکل آزاد ہو جائے، اور ایسا بھی نہ ہو کہ وہ اپنی ہر بات کو ڈسکس کرنے سے ڈرے۔ ان کو ڈسکس کرنے کا موقع دیا جائے اور پھر اس کی بنیاد پر ان کو گائیڈنس اور رہنمائی دی جائے۔ اگر ہم نے اپنے بچوں کے سلسلے میں اپنی ذہنیت تبدیل نہیں کی اور آج کے چیلنجز کو سامنے رکھتے ہوئے یوتھ کو ایڈریس نہیں کیا اور ان کے ساتھ ان کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش نہیں کی، تو وہ وقت بہت قریب ہے کہ ہمارے بچے ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں اور وہ پھر کسی اور کے ہاتھ کے اندر چلے جائیں، چاہے وہ اپنی خواہشات اور شیطان کے ہاتھ میں جائیں یا زمانے کے فتنے کے پیچھے جو فورسز ہیں جو انسان کے ذہنوں کو مینیپولیٹ کر رہے ہیں۔ جو لوگ آج کے زمانے میں تعداد ہے کہ وہ مس انڈرسٹینڈنگس، مس کنسپشنس عقیدے اور دین کے بارے میں پھیلا رہے ہیں، اور ایتھیزم کی طرف ایک ہوا چلا دی گئی ہے کہ لوگوں کو ایتھیزم کی طرف لایا جائے، دین بیزار کیا جائے، ڈاؤٹس کریٹ کیے جائے اللہ کے بارے میں، آخرت کے بارے میں۔ جب کچا علم ہوتا ہے، جب ہاف نالج ہوتی ہے یا کریکٹ نالج نہیں ہوتی ہے، تو اس کی بنیاد پر بہت آسان ہوتا ہے کہ دماغ کو مینیپولیٹ کر دیا جائے۔ اور آج کے جو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ڈیجیٹل زمانہ ہے، اس کے اندر کوئی بات اسپریڈ کرنا اور ڈاؤٹس کریٹ کرنا بہت آسان ہو گیا ہے۔ تو ہمیں ان تمام اپنے فورسز کو، پاورز کو ریگولیٹ کرنا سیکھنا ہے، اور آئندہ آنے والی جنریشن جو ہمارے سامنے جو آج یوتھ ہے، اس کے ذہن، اس کی سوچ، اس کی مینٹالٹی اور اس کے اعتبار سے ہمیں اس کو گائیڈ کرنا ہے اور چیزوں کو ہینڈل کرنے اور چیلنجز کو فیس کرنے کا اس کے اندر اسٹیمنا پیدا کرنا ہے اور اس کو اپنے آپ سے واقف کرانا ہے۔ یو ہیو ٹو نو یور سیلف فرسٹ، یو ہیو ٹو نو یور پوٹینشیلز، یو ہیو ٹو فوکس آن یور فیوچر، یو ہیو ٹو فوکس آن یور گول، سیٹ گول اینڈ ورک فار دیٹ اینڈ فوکس آن دیٹ۔ جب یہ بچوں کے اندر فوکس پیدا ہو جائے گا، آج ڈیجیٹل دنیا نے اور موبائل نے اور گیمز نے فوکس ختم کر دیا، فیوچر کے اوپر فوکس، گولز کے اوپر فوکس وہ ختم ہو گیا۔ ہم یوتھ کو اگر انگیج کریں گے، ان کو فوکس کرنے کی ان کے اندر صلاحیت اور ایبلٹی پیدا کریں گے اور ان کو صحیح طور پر گائیڈ کریں گے اور ان کے ساتھ اوپن ہوں گے اور ان کے ریئل ایشوز کو ان کے ساتھ ڈسکس کریں گے اور شریعت کے فریم ورک کے اندر ہم ان کو صحیح گائیڈ لائنز دیں گے، تو انشاءاللہ ہم آنے والی جنریشن کو بچا بھی سکتے ہیں اور اپنی اولاد کو دین پر قائم بھی رکھ سکتے ہیں۔
قائم ہی نہیں بلکہ دین کا ایک ایسٹ بنا سکتے ہیں۔ یوتھ کے پاس جو پاور ہے وہ کسی اور کے پاس نہیں ہوتی۔ زمانہ کو بدل دیتے ہیں، انقلاب کو لے کر آتے ہیں، حالات کو تبدیل کر دیتے ہیں، قوم کو اٹھا کر کھڑا کر دیتے ہیں، اور دبتی ہوئی پستی ہوئی زوال پذیر امت کو وہ عروج تک لے کر جاتے ہیں۔ ہمیں اپنے یوتھ کو بچانا ہے تاکہ وہ اس امت کا، دین کا، قرآن کا ایسٹ بن سکیں اور آگے کے زمانے میں وہ زبردست تبدیلی لے کر آ سکیں۔ میں مزید تفصیلی بات نہیں بڑھاتا اور اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت آج کی اس محفل کو قبول فرمائے، اس اجلاس کو بابرکت بنائے اور اس کے مثبت اثرات ہمارے اس مینگلور ریجن کے اندر پیدا ہوں اور ہم اپنے اولاد اور بچوں کے سلسلے میں صحیح فکر لے کر یہاں سے جائیں اور ان کے ریئل ایشوز کو ایڈریس کرنا سیکھیں اور اس کے لیے ان کو کریکٹ گائیڈنس دے سکیں۔ اللہ رب العزت ہمارے یہاں آنے کو قبول فرمائے اور اس اجلاس کو اپنی بارگاہ عالی میں قبولیت عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔